صبر و تحمل سے کام لینا، استقامت سے کام لینا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دن ہمیں عطا فرمایا۔ یہ فرق یہ ہے کہ پورا رمضان المبارک ہم نے روزوں کو رکھ کر کے کبھی بھوک کی شدت کو برداشت کیا ہے، کبھی اسی طریقے سے پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہے، کبھی ایسا لگا گرمی زیادہ ہے، کوئی دن بہت زیادہ سخت گزرا ہے، کوئی دن ایسا ہوا کہ آسانی کے ساتھ گزر گیا ہے، اور یہ پورا مہینہ مسلسل چلتا رہا ہے۔ اور یہ پورا مہینہ مسلسل اس طریقے سے چلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دن عنایت فرمایا کہ یہ دن ایسا ہے کہ اس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یعنی پورا مہینہ جو گیا ہے اس پورے مہینے میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو گناہ ہوگا۔ روزہ رکھنا فرض ہے کہ جس نے اس مہینے کو پایا ہے اور اس کے پاس شرعی کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو گنہگار ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جب ایک دن اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا موقع ہم لوگوں کو میسر فرمایا ہے، اس دن اگر روزہ رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ یہ جو آج کا دن اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، اس دن اگر کوئی روزہ رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ اب پچھلی اس عید میں ایک مرتبہ ایک شخص شام کو افطاری کا سامان خرید رہا ہے، تو اس سے معلوم پڑا کہ لوگ اس دن بھی کبھی کوئی بھول سے روزہ رکھ لیتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عید الفطر کا اللہ تعالیٰ نے اپنی مہمان نوازی کا دن مقرر فرمایا ہے۔ اس دن ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ساری عبادتیں ٹھیک ہے، لیکن جس بات کو جس دن منع فرمایا گیا ہے، یہ سارا مہینہ گیا تو اس میں روزہ رکھنا چاہیے، کیوں نہیں رکھا؟ اس پورے مہینے کے اندر اپنے نفس کے اوپر رحم کھا کر کے جو ہے روزہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی ہے، کوئی کام ہمیں دیا ہے، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ روزہ کیا ہے جس میں گرمی نہ لگے، وہ روزہ کیا ہے جس میں پیاس کی شدت نہ ہو، وہ روزہ کیا ہے جس میں بھوک نہ لگے؟ ارے اسی کا نام تو روزہ ہے۔ کس طرح کا روزہ ہم چاہتے ہیں؟ کیا رات میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ دوسروں روزہ دن میں ہوگا، اور صبح سے لے کے شام تک جس کا نام روزہ ہے اسی طریقے سے ہوگا۔ کچھ بھوک کی شدت کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، اور کچھ پیاس کی شدت کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اور دوستوں کو یاد رکھیں، اللہ رب العزت والجلال ہمیں اتنی بات کا مکلف نہیں بنا سکتے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ رب العزت والجلال نے اس بات کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے تو مطلب ہمارے اندر اس بات کی اتنی جو ہے استقامت ہے، اتنی استطاعت ہے ہمارے اندر کہ ہم اس بھوک کی شدت کو برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ اتنا ہی بھوکا رہنا رمضان کے علاوہ میں آپ نہیں رہ سکتے، یہی پیاس آپ رمضان کے علاوہ میں نہیں رہ سکتے اور اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن رمضان مبارک کی برکتوں کا ثمرہ ہے، اور رمضان مبارک کی برکت اور رحمت ہی کچھ زیادہ ایسی ہے کہ چاہے جتنے گھنٹے کا روزہ ہو جائے، کہ 12 گھنٹے کا روزہ ہو، 13 گھنٹے کا روزہ ہو، 14 گھنٹے کا روزہ ہو، آرام سے استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال جو صبر عطا فرماتے ہیں اس صبر کے نتیجے کے اندر اور رمضان مبارک کی برکتوں کا ثمرے ہونے کی وجہ سے بندہ آسانی کے ساتھ جو ہے روزہ پورا کر لیتا ہے۔ اور شام ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے؟ ایک خوشی جو اندر سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ روزہ مکمل فرما دیا۔ اور دوستوں اس رمضان مبارک میں دوستوں معاملہ یہ ہے کہ رمضان مبارک اصل میں آتا ہے ہمیں کچھ دینے کے لیے آتا ہے، ہم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آتا بلکہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ ضروری ہمارے لیے ہے کہ رمضان مبارک آنے کی وجہ سے اپنے آپ کی جو ہم کچھ قدردانی کر لیں، آخرت کا کچھ ذخیرہ جمع کر لیں، تو کامیاب ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے نفس کے اوپر رحم کھا کر کے جو ہے رمضان مبارک کے میں اپنے آخرت کا بہترین اور بڑا ذخیرہ ان لوگوں نے جمع کر لیا۔ دیکھو رمضان مبارک سب کا گزر گیا، لیکن کیا ہوا؟ فرق پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا، بہت سارے لوگوں نے نہیں رکھا۔ بہت سارے لوگ ایسے جنہوں نے تراویح کو پڑھا، اور بہت سارے لوگوں نے کل قیامت کے دن یہی معاملہ ہوگا کہ فرما بردار لوگ نافرمانوں سے الگ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ آج فرما بردار لوگ نافرمانوں سے الگ ہو جائیں، تو پھر کیا ہوگا کہ بڑی بڑی صفیں لگیں گی، فرما برداروں کی صفیں الگ ہو جائیں گی اور نافرمانوں کی صفیں الگ ہو جائیں گی۔ اس وقت افسوس
اور سوائے خسارے کے، سوائے افسوس کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو ابھی جن لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر رحم کھا لیا، اپنے آپ کے اوپر رحم کھا لیا، کچھ بھوک کی شدت کو برداشت کیا اور کچھ اسی طریقے سے پیاس کی شدت کو برداشت کیا، کیا وہ لوگ کامیاب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اگر رمضان مبارک کے ہر روزے میں روزانہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، روزانہ کی تعداد ہے۔ اور جب جو ہے عید کا چاند نظر آیا ہے، عید کا چاند جس وقت میں نظر آتا ہے، اس رات میں پورے رمضان مبارک میں جتنے لوگوں کو آزاد کیا گیا ہے، پورے رمضان مبارک میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا گیا ہے، اتنے لوگوں کو ایک رات میں آزاد کر دیا جاتا ہے، اتنے ہی لوگوں کو ایک رات میں آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا گویا رمضان گیا، نہیں، بلکہ تو انعام کی رات ہے، وہ انعام کی رات تھی، پچھلی رات جو تھی وہ انعام کی رات تھی ہمارے لیے، کہ بہت سارے لوگ اس رات میں بھی رہ گئے ہیں کہ جن کا جہنم سے آزادی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے، اور اللہ رب العزت والجلال اس رات کے اندر ان لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ صبح سویرے جب صبح ہوتی ہے، اللہ رب العزت والجلال فرشتوں کو ہر جو ہے راستوں پر اور اسی طریقے سے راستوں کے کناروں کے اوپر اور اسی طریقے سے ہر جگہ پر فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں جا کر کے اعلان کرو۔ وہ فرشتے آ کر کے کہتے ہیں چلو اس مالک کی طرف جو ہے بہت زیادہ مغفرت ادا کرنے والا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اور بندے جو ہے اٹھ کر کے نہا دھو کر کے بہترین کپڑے پہن کر کے عیدگاہ کی طرف، مسجدوں کی طرف جو ہے دوڑتے ہیں اور مسجدوں کی طرف جاتے ہیں۔ اور دوستو کیا ہوتا ہے جب مسجدوں کے اندر آتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال فرشتوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں بتاؤ ان لوگوں کا کیا بدلہ ہے جو اپنی مزدوری پوری ادا کرتے، ان لوگوں کا کیا بدلہ ہے جو اپنی مزدوری پوری ادا کر دے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ان کا بدلہ تو یہی ہے مالک کہ جو اپنی مزدوری پوری ادا کر دے اس کو پورا بدلہ دے دیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ میری طرف سے اعلان ہے فرشتوں تم گواہ رہو، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے تم تمام لوگوں کی مغفرت کر دی، میں نے ان تمام لوگوں کو جو ہے معاف کر دیا، ان کو بخشش عطا کر دی۔ اور دوستوں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب نماز ختم ہوتی ہے اور نماز کے بعد لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال انسانوں سے مخاطب ہو کر کے یہ فرماتے ہیں کہ جس کو انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، وہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، مانگو تمہیں جو مانگنا ہے، تم آخرت کے بارے میں مانگو گے میں تمہیں بخشش عطا کروں گا، تمہاری مغفرت عطا کروں گا، اور اگر تم دنیا کے بارے میں مانگو گے میں تمہاری مصلحت کے اوپر نظر کروں گا کہ تمہاری مصلحت کس اعتبار سے میں دینا مناسب ہے یا مناسب نہیں، لیکن تمہاری دعا رائے گا نہیں جائے گی۔ اور جب جو اپنے بندوں اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہے کہ جو ہے جب بندے عیدگاہ کی طرف آتے ہیں تو چلو اس مالک کی طرف، اور جب عیدگاہ کس سے جو اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو بخشائے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے اعلان ہے اور یہ ہماری بخشش کا، ہماری معافی کا اعلان ہے۔ دوستو اس وجہ سے اپنے نفس کے اوپر رحم کھانا، اپنے آپ کے اوپر رحم کھانا۔ اور دوستو یہ ہے کہ عید الفطر کا دن اس لیے نہیں آتا ہے کہ جس طریقے سے رمضان المبارک گیا ہے اب اللہ رب العزت والجلال کی فرما برداری کا دن گزر گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے احکام تھے۔ رمضان المبارک جو گزرا ہے اس میں ہمارے سامنے جو ساری باتیں آیا کرتی تھی وہ اس میں رمضان المبارک کے احکام ہیں کہ ہمیں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کس طریقے سے روزے رکھنے ہیں، اور رات میں تراویح کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، شب قدر کی تلاش ہے، ان ساری چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا جاتا تھا۔
اب جو ہے رمضان مبارک گزر گیا، عید الفطر کا دن آیا ہے، یہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے مہمان نوازی کا دن ہے۔ اس مہمان نوازی کو ہمیں کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور کس طریقے سے دن کو مکمل کرنا ہے۔ دوستوں، آپ لوگوں نے ایسا دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دو بھائی آپس میں ملتے ہیں ایسا لگتا ہے دو دشمن مل رہے ہیں، اور جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں ایسا لگتا ہے دو بھائی مل رہے ہیں۔ یہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے دن آتا ہے، اس لیے اپنی ساری آپس کی جو ہے من مٹاؤ کو دور کر کے اور ساری دوریوں کو دور کر کے ایک دوسرے کے قریب آنا، ایک دوسرے کے نزدیک آنا، اور ساری جو ہے قطع رحمی کو دور کرنا، اور ساری جو ہے کھوٹ کو دور کرنا کہ مر جاؤں گا تیرے چوکھٹ پر جو ہے قدم اندر نہیں رکھوں گا۔ یہ ساری کس طرح کی چیزیں؟ ایک ایمان والے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق نہیں سکھایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے میل جول نہ رکھے، بلکہ ایک دوسرے سے دور رہے اور کسی سے بات نہ کرنا، کسی کو کسی قسم کی سزا دینا، یہ ساری چیزیں دوستوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا سبق ہمیں کبھی بھی نہیں سکھایا۔ اور ایک جگہ پر یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 دن سے زیادہ اگر کسی سے بات نہیں کی ہے، کوئی معاملہ ہو گیا اور اس سے جو دوریاں ہو گئی اور 3 دن سے زیادہ اس بات کو ہو گئے اور اس حال کے اندر مر گیا، تو یاد رکھے سیدھا وہ جہنم میں جائے گا۔ قطع رحمی کرنے والا کسی بھی حال کے اندر معاف نہیں ہے، اور اللہ رب العزت والجلال کے ہاں یہ لوگ اس رات کے اندر بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی، چاہے شب قدر کی رات ہو، شب برات کی رات ہو، چاہے یہ انعام والی رات ہو، اس رات کے اندر بھی جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہیں، قطع رحمی کرنے والے ہیں، شراب کے عادی ہیں، ایسے لوگوں کی مغفرت اس رات کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے دوستوں اس بات کا پکا عزم ارادہ کریں کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو روک کے رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے اندر ہم رہے تھے، آگے کی زندگی بھی اسی طریقے سے مالک کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کے اندر ہی رہیں گے، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے ہم دور رہیں گے، اور اللہ رب العزت والجلال نے جس کام کے کرنے کو کہا ہے ہم اس کام کو کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اس طرح بتائیں کہ اس دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا، تو روزہ رکھنا حرام ہے، اور کچھ میٹھی چیزوں کو بنائے اور اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور جن سے ہم نے دنیا بنائی ہوئی ہے ان کو آگے چل کر کے ہم ان سے جو ہے سلام کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جو ہے اس کے درجے کو بلند فرمائیں گے اور اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ آگے چل کر کے سلام کرنا اس کا ثواب زیادہ ہے، چاہے سنت ہے لیکن اس کا ثواب زیادہ ہے، جواب دینا واجب ہے لیکن اس کا ثواب جو ہے سلام کے اعتبار سے اس کا ثواب کم ہے۔ اس لیے آگے چل کر کے سلام کرنا، آگے چل کر کے جو ہے مل لینا اور آگے چل کر کے اپنی باتوں کو شروع کر دینا، اس میں دوستوں اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے اس کے لیے بڑا انعام ہے۔ ہم اگر جھک جائیں گے کیا ہو جائے گا؟ دنیاوی معاملات ہیں، ان چیزوں کے لیے کس کے لیے جھکا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھکا ہے، ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نظر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوگی تو دوستوں کو یاد رکھے کل قیامت کے دن اس کا بڑا اجر ملے گا ہمیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے کٹ کر کے رہنا، رشتہ داروں سے اپنے آپ کو الگ کر کے رہنا اور ان سے جو ہے کسی طرح کا میل ملاپ نہ رکھنا اور ان سے جو ہے آپس میں کینہ اور بغض رکھنا اور ان سے دوریاں بنا کر کے رکھنا، یہ دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق ہمیں نہیں سکھایا ہے۔ اس لیے دوستوں آگے چل کر کے سلام کرنا اور آگے چل کر کے اپنے آپ کو جو جھکا دینا، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو اس دن کی وجہ سے کم ایسا کریں کہ جب اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں دن عطا فرمایا ہے اور اس وجہ سے یہ دن عطا فرمایا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو آگے چل کر کے ہم سلام کریں اور ان دوریوں کو ہم مٹائیں اور یہ قطع رحمی کو ہم دور کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں ہوتا ہے قطع رحمی کرنے والا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کی فہرست سے اور اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے کہ بتاؤ کیا قطع رحمی کرنے والا نماز نہیں پڑھتا؟ بالکل نماز پڑھتا ہے اور روزوں پر رکھتا ہے اور ساری عبادتوں کو کر رہا ہے، لیکن اس تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے، چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے، جو کہ ہمارے لیے چھوٹی ہے لیکن رب ذوالجلال کے یہاں یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے،
تو اس وجہ سے کیا کریں، یہ چھوٹے چھوٹے سے معاملات کو ہم جو اس کو جو ہے کسی طریقے سے اپنے دلوں کے اندر جگہ نہ آنے دیں اور اس طرح کی دوریوں کو نہ آنے دیں، آگے چل کر کے سلام کر لیں اور اپنے گھر بلا کر کے کہ کچھ جو ہے ہم ان کو کچھ کھلا دیں، کوئی میٹھی چیز کھلا دیں کہ جس کی وجہ سے ساری چیزیں ہمارے درمیان میں سے دور ہو جائیں اور یہ جو ہے دوریاں ہماری غربت میں بدل جائیں اور ہماری جو ہے کینہ کپٹ ساری چیزیں جو ہے یہ محبتوں کے اندر تبدیل ہو جائے کہ ہم جو ان کے اس طریقے سے بات کرنے والے ہوں کہ دو بھائی جب مل رہے ہوں تو ایسا لگے واقعی دو بھائی مل رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ دو دشمن مل رہے ہیں، بلکہ جب دو بھائی ملے تو ایسا لگتا ہے واقعی ہاں دو بھائی مل رہے ہیں، اور جو دوست ملے تو واقعی ایسا لگے کہ دوست مل رہے ہیں کہ دوستوں میں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ ہمارے رشتہ داروں کا ہے، ہمارے جو ہے قرابت داروں کا ہے، ہمارے خاندان والوں کا ہے اور اس طریقے کے سارے لوگوں کا ہے۔ ان لوگوں سے کسی بھی حال کے اندر دوری بنانا اور کینہ کپٹ رکھنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا یہ اللہ رب العزت والجلال کے یہاں پسندیدہ چیز نہیں ہے اور اس کی سزا مل کر کے رہے گی۔ اس لیے دوستوں ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ نے دن عطا فرمایا ہے، زندگی دی ہے، نہ جانے کتنے دن کی زندگی ہے، یہ کینہ کپٹ رکھ کر کے کب تک ہم زندہ رہیں گے؟ اس لیے ان ساری چیزوں کو دور کر کے اللہ رب العزت والجلال نے جس بات کا ہمیں سبق دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا ہے اس اعتبار سے زندگی کو جیویں، خوشگوار زندگی جیویں اور اس طریقے دوستوں آپس میں جو خوشی کے ساتھ جو ہے زندگیوں کو گزارنا اور ہر ایک کو اس خوشی کے اندر شامل کرنا، اس بات کی دوستوں کو جو ہے کوشش کرنا ہے۔ اور ابھی جو ہے ہم لوگ جو ہے نماز کے لیے جمع ہے، نماز کا جو طریقہ جو ہے ہم لوگ سن رہے ہیں، اس میں پھر کیا ہوگا؟ اگر نماز کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، سنا نہیں ہے، تو پھر نماز میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے کرتا ہے۔ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہے تو اب کرنا کیا ہے؟ رکوع میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ تو بازو والے کو دیکھیں گے وہ کیا کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر ہم نے سیکھا ہے تو سیکھ لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ تو اس لیے نماز سے پہلے اس بات کو بتایا بھی جاتا ہے تاکہ جو کسی قسم کی غلطی نہ ہو کہ سال میں 2 مرتبہ یہ نماز پڑھنے کا موقع آتا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے جو ہے ہم ادا کر لیں اور اللہ رب العزت والجلال کس سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے، ہماری مصلحتوں کے اوپر نظر رکھ کر کے، لیکن ہماری دعاؤں کو رائگاں نہیں جانے دیں گے، ہماری دعاؤں کو بیکار نہیں جانے دیں گے۔ اس لیے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، نیت اس کی یہ کرنا ہے 2 رکعت نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واجب پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے 2 رکعت نماز عید الفطر، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہ تو نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد جو امام صاحب جو اللہ اکبر کہیں گے تو ہم لوگ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، اللہ اکبر کہہ کر کے ہم لوگ بھی اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ امام صاحب اپنے ہاتھ باندھیں گے، ہم بھی جو ہے اپنے ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو ایک تکبیر تو یہ ہو گئی۔ تو ایک تکبیر، پہلی تکبیر جو تھی وہ تھی تکبیر تحریمہ، یہ نماز کی تکبیر تھی۔ اب اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا کہ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب 3 تکبیر پھر سے کہیں گے، 3 تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تینوں میں ہاتھ اٹھائیں گے اور ہم سب اپنے ہاتھ اٹھائیں، تینوں میں ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہیں گے پھر ہاتھ اٹھا کر کے جو چھوڑ دینا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر جو ہے 3 تکبیر پوری ہو گئی تو 3 تکبیر جب تیسری تکبیر اس کے بعد اپنے ہاتھ باندھ لینا ہے، اپنے ہاتھ باندھ لیں گے۔ امام صاحب جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت کو ملائیں گے اور اس کے بعد جب رکوع میں جائیں گے اس طریقے سے پوری جو ہے 1 رکعت مکمل ہوگی۔ 1 رکعت مکمل ہونے کے بعد پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام صاحب پھر سے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو سورت کو ملائیں گے، سورت کو ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیر وہاں پر کہیں گے۔ تو 3 تکبیر جس طریقے سے پہلے ہم نے کیا تھا اسی طریقے سے 3 تکبیر یہاں پر کہہ کر کے یعنی اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے پھر چھوڑ دینا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی تو اس میں ہم سب لوگ رکوع میں چلے جائیں۔ 3 تکبیر زائد ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے اور چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع کی ہوگی، اس لیے ہم سب جو لوگ کیا کریں رکوع میں چلے جائیں اور نماز اس طریقے سے مکمل ہو جائے گی۔ یہ آسان طریقہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے اور تیسری تکبیر آخری ہوتی ہے، اس وجہ سے کیا کرنا ہے ہاتھ باندھ لیں، پھر جو سورہ فاتحہ شروع ہو جائے گی اور سورہ فاتحہ شروع ہو گئی اس طریقے سے پوری رکعت وہاں پر مکمل ہو جائے گی۔ رکعت مکمل ہونے کے بعد دوسری جو رکعت جب شروع ہوگی تو پھر سورہ فاتحہ پڑھنے دینا ہے، سورہ فاتحہ ہوگی پھر سورت پڑھی جائے گی، سورت پڑھی جانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کہ ہم رکوع میں نہ چلے جائیں
دوسری رکعت میں، بلکہ تکبیر جب کہی جائے تو ہم لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اور جب چوتھی تکبیر ہوگی وہ رکوع کی ہوگی، اس لیے ہم جب سب لوگ کیا کریں رکوع میں چلے جائیں، اور اس طریقے سے پوری نماز جو ہے ہماری ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے نماز کو ادا کریں گے تو اچھا رہے گا، ورنہ آپس میں ایک دوسرے کو یعنی بازو میں دیکھیں گے، اور اوپر والے کیا کریں گے، اوپر والے نیچے کے انتظار میں رہیں گے کہ کچھ دکھ رہا ہے کہ نہیں، کہ ہم لوگ کیا کریں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر نماز کا طریقہ معلوم ہوگا تو نہ نیچے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نیچے والے کیا کر رہے ہیں، اور نہ اگل بغل دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پڑوسی ہمارا کیا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ ہم اپنے اندر کانفیڈنس رہیں گے عید کی نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے تو ہم اپنی نماز پڑھیں گے، تو پھر لوگ ہمیں دیکھیں یا نہ دیکھیں ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے کہ ہم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھا ہے کہ اس طریقے سے عید الفطر کی نماز جو ادا کی جاتی ہے، اور بہترین طریقہ، اچھا طریقہ یہی ہے۔ تو اس طریقے دوستوں کو اس طریقے سے ہم جو اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ اور دوستوں کو یہ آتا ہے کہ یہ تو نماز کا طریقہ ہو گیا، نماز کے بعد جو خطبہ ہوگا، خطبہ ہونے کے بعد جو دعا ہوگی، دعا ہونے نماز کے بعد، ہاں نماز کے بعد جو دعا ہوگی، نماز کے بعد دعا ہوگی، اور اس کے بعد جو خطبہ ہوگا، خطبہ ہوگی تو ہم لوگ جو اپنے اپنے گھروں کو، عید کی نماز کی سنت یہ تھی کہ عید کی نماز کے لیے جو اپنے گھروں سے جو مسجد کی طرف کے لیے آتے تو کچھ نہ کچھ میٹھی چیز کھا کر کے آتے۔ اب کون کھا کر کے آئے، کون کھا کر کے نہیں آئے تو نہیں معلوم ہے، لیکن عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو اپنے گھروں کو آئیں، اور بقرعید میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بقرعید میں تو سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی قربانی میں سے کچھ نہ کچھ کھائیں، لیکن یہ جو عید الفطر کا دن ہے کہ ایک مہینہ ہم نے مسلسل روزہ رکھا ہے، ایک مہینہ جب مسلسل روزہ رکھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف جاتے تھے تو عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ چھوارے کھا لیا کرتے تھے یا کچھ کھجوریں کھا لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے تاکہ امت کو یہ معلوم ہو سکے کہ آج میرا روزہ نہیں ہے، آج میرا روزہ نہیں ہے اور میں روزہ نہیں ہوں۔ اس لیے عید کی سنت یہ ہے کہ میں عید کے دن روزہ رکھنا حرام بھی ہے اور عید کے دن میں روزہ نہیں بھی ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ میٹھے چیزیں کھا کر کے امت کو اس بات کو بتا بھی دیا کرتے تھے کہ آج روزہ نہیں ہے اور میں روزہ نہیں ہوں۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے کہ ہمارے لیے پھر ضروری ہے اس سنت پر ہم عمل کریں، اور اسی طریقے سے سارا دن ایسا نہ ہو کہ ہم نافرمانیوں کے اندر گزاریں، دوستو احباب میں رہ کر کے ایسی جگہوں پر چلے جائیں اور ایسی جگہوں کا ہم سفر کریں جہاں پر نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ دوستوں کو یاد رکھیں کہ اکثر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عید الفطر کی خوشیوں کے اندر ہم لوگ اتنا زیادہ مست ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ مست ہو جاتے ہیں، اپنی جان کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے نوجوانوں نے، کچھ لوگوں نے ایسی جگہوں کا سفر کیا اور اس طریقے سے انہوں نے گاڑیوں کو چلایا کہ جس کی وجہ سے ان کی جان خطرے میں آ گئی، حتیٰ کہ جان چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی جان سے اور اس طرح کی موتوں سے اپنے آپ کو جو ہے بچانا چاہیے اور اس طرح کی پناہ مانگنی چاہیے، اور جو لوگ بڑے لوگ ہیں کم سے کم اپنے بچوں کو اس بات کے لیے ضرور روکیں کہ ایسی جگہوں پر ان دنوں کے اندر نہ جانے دیں کہ جس طریقے سے گاڑیوں سے جانا اور اس طریقے سے جو ہے جس میں جان کا خطرہ ہے، اس طرح کے چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا کہ اگر جان ہے تو ہم جو ہے کسی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر سکتے ہیں۔ نہ جانے کون کس زندگی کے کس جو ہے پوزیشن کے اندر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں کس درجے کے اوپر ہے، اور اگر ایسی چیزوں کے اندر آ گیا جسے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی تو دوستوں پھر کیا ہوگا، ہمیشہ و خسارے اور نقصان کے اندر آ گیا۔ تو عید الفطر کا دن ایسا نہیں ہے کہ سارے رمضان المبارک ہم نے جو ہے فرمانبرداری کے اندر گزارا اور جو ہے اطاعت گزاری کے اندر رہے اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بہت زیادہ پابندیوں کے اندر ہم رکھتے رہے، لیکن اب عید الفطر کا دن آیا ہے، اب جو ہے شیاطین جو ہے آزاد کر دیے گئے ہیں، اس کا ہم پر اثر دکھنے لگے۔ ایسا دوستوں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اطاعت اور فرمانبرداری ہم رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ پابند بنایا جائے، اتنا زیادہ عبادت گزار بنایا جائے کہ اس کی برکتیں تمہیں 11 مہینے تک لے کر کے جائیں۔ اگر ایک دن بھی اس کی برکت نہیں دکھ رہی ہے، 2 دن بھی اس کی برکت نہیں دکھ رہی ہے، تو بتاؤ ہمارا رمضان المبارک کیسا گزرا ہے۔ اس کے اوپر اپنے آپ کو بھی خود جو ہے غور کرنا چاہیے، پھر دوستوں کے اندر رہ کر کے، اپنے جو احباب کے اندر رہ کر کے اپنے آپ کو ایسی چیزوں کا پابند نہ بنا لے اور ایسی چیزوں کا عمر نہ کھیلیں، ایسا رزق نہ کھیلیں جس میں جان کا خطرہ ہے۔ اس لیے
دوستوں واقعی ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس طرح کی چیزوں کا عادی ہے کہ فلاں شخص اس طرح کی چیزوں کا عادی ہے، اس کو اس کے بغیر چلتا نہیں، ٹھیک ہے چلتا نہیں، لیکن یاد رکھیں دوستوں برا وقت جب آتا ہے، حادثات جب ہوتے ہیں تو بول کر کے نہیں ہوتے کہ اب ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو جس طریقے کی لائن میں رہے گا اسی لائن میں اسی خطرے کی گھنٹی میں رہ کر کے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ آنکھ میں مٹی چلے گئی یا ایسا کچھ ہو گیا، کچھ نیند آ گئی، کچھ مسئلہ ہو گیا، تو وہ ساری چیزوں کے اندر رہ کر کے ہی یہ مسئلے پیدا ہوں گے، اور ایسے مسائل سے ہم دور رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے بہترین زندگی، خوشگوار زندگی جو ہے گزرے گی۔ تھوڑی سی دیر ہوگی لیکن وہ دیر ہمارے لیے بڑی زندگی لے کر کے آئے گی اور ہمارے لیے بڑا موقع میسر لے کر کے آئے گی۔ بتاؤ نوجوان لڑکا ہے، اس کو باپ سے ابھی زیادہ امیدیں وابستہ ہے کہ بڑا ہو کر کے ہمارا سہارا بنے گا، ہمارے لیے جو ہے بہترین جو ہے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنے گا اور ایسا ہمارے لیے سایہ بنے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ بیٹے نے اپنے آپ کے ساری چیزوں کو دیکھا، بلکہ ایسے ایسے قدم اٹھائے کہ جس کی وجہ سے توبہ کی توفیق نہیں ملی، اور جس کے اوپر سہارا کر کے گزر رہا تھا کہ باپ نے اس پر جو ہے بھروسہ کیا تھا کہ میرے لیے سہارا بنے گا، پہلے وہ سہارا ہی اٹھ گیا۔ تو ایسا دوستوں نہیں ہو، ہماری اپنی کوئی ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تیز رفتار گاڑیاں ہوں یا ایسی جگہوں کا ہم سفر کر لیکن نہانے کے اندر ایسا ہو گیا یا اور کوئی، آپ لوگ اشارے سمجھ رہے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو ہمیں جو والدین ہیں ان والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور بچوں کے لیے بھی ضروری ہے اپنی زندگی کا خیال رکھیں کہ زندگی کے جو فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کو نظر میں رکھ کر کے کہ ٹھیک ہے میں ایسا کر سکتا ہوں لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، تو کچھ دیر ہوگی، کچھ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے میرے پیچھے میرا کنبہ ہے، قبیلہ ہے، خاندان ہے، ان سارے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اپنے نفس کے اوپر رحم کھا لے، اپنی جان کے اوپر رحم کھا لے، تو ایسا قدم نہ اٹھا لے جس کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو دوستوں جو ہے عید الفطر کا دن اس وجہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے اندر بھی رکھنا ہے اور اطاعت گزاری کے اندر بھی رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے رمضان مبارک چلا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں گئی ہے، وہ رمضان مبارک کے سارے معاملات تھے۔ اب جو جو معاملہ چل رہا ہے وہ ہمیں نمازوں کے ساتھ رہنا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں کم سے کم ہم سے نہ چھوٹیں، کہ دن میں ہم 5 وقت کی نماز تو ضرور پڑھ لیں۔ ہم رمضان مبارک میں تو روزے بھی رکھتے تھے اور تراویح پڑھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے تھے اور 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ سارے معاملات نہیں، لیکن 5 وقت کی نمازیں تو ضرور ہیں، جو 5 وقت کی نمازوں میں پکا یہاں سے عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہم کسی حال کے اندر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کہ اب جو ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں ان معاملات کو ہر حال کے اندر ہم پورا کریں گے، ہم نمازوں کو مکمل کریں گے، اور اس طریقے سے جو ہے گھر کے اندر سارے معاملات جو ہے گھریلو جو دین ہے اس دین کو ہم پورا کریں گے کہ ماں باپ کو ماں باپ کے درجے میں رکھنا، اور اس طریقے سے بھائیوں کو بھائیوں کے درجے میں رکھنا، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور جو ہے ان کے ساتھ جو اچھائی کا برتاؤ کرنا، معفو عنوں کا برتاؤ کرنا، اور جو اسی طریقے سے اپنے دوست و احباب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ زندگی کے ہر فیصلے میں ماں باپ کو شریک رکھنا، ماں باپ کے سے ہٹ کر کے ہم اپنی زندگیوں کو نہ گزارے گا، انہیں سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ وہ دوراندیشی کے ساتھ ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی ہمارے ماں باپ ہیں کہ یہ اس زمانے کے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اس زمانے کے اعتبار سے دوراندیشی کے ساتھ ہمیں کسی بات کا مشورہ دیتے ہیں، اس پر دوستوں ہمیں جو ہے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تھوڑا سا بھاری